کہ 90 کی دہائی میں بہت شدید آپس میں کانفلکٹ تھا دونوں پارٹیز کا، اور اس حد تک تھا کہ ایک پروجیکٹ جو ہے جب ایک پارٹی کھڑا کرتی تھی تو دوسرا اس کو گرا دیتی تھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز ورکس پروگرام کے جو پروجیکٹس تھے وہ اکثر پنجاب میں ان کو جب اسکول بنتے تھے تو اسکولوں کو گرا دیا جاتا تھا. تو ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلے ہیں، کچھ سفر ہم نے آگے کیا ہے کہ ابھی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات نہیں کر رہی. کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے. کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں سول جو اتھارٹی ہے اس کی سپریمیسی نہیں چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جماعتوں کے جو پروگرامز ہیں ان میں اختلاف ہے، کوئی پرسنالٹیز میں اختلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہم واقعی پروگریس کر رہے ہیں، لیکن ہم پروگریس مزید کر سکتے ہیں اگر یہ سسٹم میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے اور یہ ڈیریل نہ کر دیا جائے. چلیں اچھی بات ہے. اچھا شبنم، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا بیکاز جب یو ایس اے کے پرائمریز ہو رہے تھے تو آئی واز انوائٹڈ، میں وہیں پہ تھا. میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں اسکول کے بچے وہ آ کے بیجز بھی بانٹ رہے ہیں، وہ آ کے پمفلٹس بھی بانٹ رہے ہیں، اینڈ وہ آپ کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں جلسے کے لیے. ہمارے کبھی بھی مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل سائنس کہیں آپ کو جا کر بی اے میں پڑھنی پڑتی ہے، وہ بھی آپ انٹرنیشنل پولیٹکس زیادہ پڑھتے ہیں اس میں. کبھی ذہن میں آیا نہیں کہ ہونا چاہیے کورسز میں ایسی کوئی چیز جو پالیٹکس سمجھا سکے کسی کو، بچوں کو شروع سے ہی پالیٹکس کا پتہ لگ سکے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج کل کے بچے کیونکہ دے آر ایکسپوز ٹو آل دس، چینلز دیکھ رہے ہیں، ہر چینل پہ یہ پالیٹکس سیاسی ٹاپک چل رہا ہے. اب اس بچی نے فون کیا، اب اس نے وہی بات کی جو مطلب جو بڑے بھی بات کریں گے وہی اس نے اپنے سمپل وے میں بات کی ہے کہ بجلی ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو گیس نہیں ہے. دا مین تھنگ جو یہاں کے کنزیومرز کو، یہاں کے لوگوں کو جس کی ضرورت ہے، اب وہی والی بات ہے. لیکن بچے ہمارے کیونکہ دے آر ایکسپوز ٹو آل دیز تھنگز آن چینلز، ان کو پتہ چل رہا ہے ایون دو وہ بکس میں نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ ایج 10 تک ان کا کافی اوپینینز فارم ہو گئے ان کے مائنڈ میں، اور وہ کافی ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جماعت دے آر نون فار دس، دس پارٹی از نون فار دس، ان کا یہ مسئلہ ہے. کیونکہ وہ اخباروں میں بھی، ٹی وی پہ بھی 24 گھنٹے یہ چیز چل رہی ہے. صحیح. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں واپس اور پھر اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک انشاءاللہ اینڈ دین. جی ناظرین ویلکم بیک. پاکستان میں اگر پالیٹکس کو دیکھا جائے تو دنیا کی کسی بھی ملک کی پالیٹکس سے مختلف نہیں ہے. لیکن اگر آپ اچھے یا بری پالیٹکس کی بات کریں تو دنیا میں ڈیفینیٹلی اچھی پالیٹکس بھی ہو رہی ہے اور بری پالیٹکس بھی ہو رہی ہے. پاکستان میں پالیٹکس ہو تو رہی ہے اچھے سسٹم کے ذریعے، یہ میں بالکل جانتا ہوں، پڑھا ہوا ہے اسے اچھی طرح. لیکن جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کوشچن کیا تھا، سسٹم کو چلانے والے یا اس میں جو بندے انوالو ہیں انہوں نے اس کا نام جو ہے بدنام کیا ہوا ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے بریک میں کہ پیور بزنس مین اس کا کیا کام ہے پالیٹکس میں، مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی. سرونگ اے کنٹری ان یور اون پروفیشن could be one of the ways. آپ اپنے پروفیشن میں اگر سروس ہی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ملک کو. دین وائی پالیٹکس؟ اور اگر پالیٹکس ہی کرنی ہے دین وائی بزنس؟ سو یہی کھربوں روپے کمانے کے لیے یہ پالیٹکس کرتے ہیں، اور اپنے ہی قرضوں کو معاف کرانے کے لیے ہمیشہ اپنے ہی حلقے سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، لوگ الیکٹ کرتے ہیں اور اپنے قرضے معاف کرا کے سوئس بینکس اکاؤنٹس بھرتے رہتے ہیں. یہ ہے ہماری پالیٹکس اور یہ ہیں ہمارے پالیٹیشنز. ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی ضمیر لغاری بات کر رہا ہوں دادو سے. جی لغاری بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو شب معراج مبارک ہو. تھینک یو. اور سیاست کے بارے میں معلوم یہ چل رہی ہے ٹاپک تو ایک جی جی بالکل. تو یہاں کی سیاست تو کچھ الگ ہی ہے. تو ہمارا ایک تحصیل ہے جوئی، تو وہاں پہ پہلے ہی وہ فلڈ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے. پھر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ان کے جو بندے ہوتے ہیں اپنے بندے ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے فوڈ ہیلتھ والوں نے ابھی جو ہے ایک شروع کیا ہے پروگرام، بسکٹ وغیرہ جو ہے وہ بانٹنے کا. اچھا. تو اس میں بسکٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ گھی بھی ہوتا ہے، آئل بھی. جی جی. تو وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہی بندوں کے گھر میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، چاہے وہ افیکٹو ہو یا نہ ہو.
ہاں FSU نہیں. لغاری بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کون ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ ورلڈ فوڈ پروگرام والے کر رہے ہیں. جی بالکل, ورلڈ فوڈ والے آپ کے بہاف میں ہم انہیں کمپلین کر دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بہت سخت وہ رکھتی ہیں, تو ہم آپ اپنا نمبر لکھوا دیجیے, بلکہ آپ کا نمبر بھی ان تک پہنچا دیں گے. جی بالکل. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری ٹرک ہے وہ ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ ٹیچر ہے اس کے گھر میں ہی اتری ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ بھائی. آپ کا جتوئی سے بھی کال آتی ہے, تو پھر لوریلائی سے کال آتی ہے, لوگ کا مطلب ہے لائٹ آ رہی ہے, مبارک ہو. اچھا, بات ہو رہی تھی پالیٹکس پہ, پالیٹیشینس پہ. اگر یہ بزنس کرتے ہیں تو پھر پالیٹکس کیوں کرتے ہیں؟ یا تو پالیٹکس بھی بزنس ہے, یا اپنے بزنس کو ہی پروان چڑھانے کے لیے یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. مطلب سروس ہی کر رہی ہیں تو آپ ایک ہی چیز کرو اور سروس کرو اس ملک کی. میں بھی سرو کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہی ہیں, یہ بھی کر رہی ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. وہی بات ہے. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ایکچولی, کہ جیسے مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں, اگر آپ کے سارے ایسٹس پاکستان میں ہیں, دیر شوڈ بی, یہ کنڈیشن ہونی چاہیے جی آپ کے, اف یو وانٹ ٹو انٹر پالیٹکس, آپ کے سارے ایسٹس پاکستان میں ہوں, آپ کے باہر نہ ہوں. کیونکہ ان دا لانگ رن آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی میرا سب کچھ ہے. ہم اپنے کنٹری کو اسٹرانگ کریں گے, ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے تو مجھے ہی اسی کا فائدہ ہوگا, اینڈ ان دا لانگ رن سب ایوری بڈی. اچھا, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں, مزہ صاحب سے میں یہ پوچھوں گی, ہم کمائے نا, ہمارے گھر کے چولہے کیسے جلیں گے؟ ہم اتنی تنخواہ تو نہیں ملتی کہ ہم جو ہے, ہمارا تو گاڑیوں کا پیٹرول یا چائے کا خرچہ ہی اتنا نکل جاتا ہے کارکنوں کے ساتھ. تو ہم مطلب غریب میں نے نہیں دیکھا ہے آج تک. پالیٹکس میں نے کبھی غریب پالیٹیشین چائے کا 30-35 ہزار کا خرچہ. مسئلہ یہ کہ پالیٹکس بذات خود ایک کاروبار بن چکا ہے نا جی. اس میں ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن بھی چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر کے. اور یہ فنومینا جو ہے پاکستان تک محدود نہیں ہے, اس خطے میں بھی موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹ آف دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز, افریقہ میں آپ دیکھیں تو اس سے برا حال ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں تو پھر بھی ایک مڈل کلاس موجود ہے. ان ملکوں میں جو پالیٹکس ہے اس حد تک کاروبار بن چکی ہے کہ یہاں تو وہ فلتھی رچ کلاس ہے پالیٹیشینس کی, یہاں پر پورسٹ آف دا پور ہے, مڈل کلاس ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اس حد تک فرق ہے. اور آپ کسی گورنر کے, جب آپ جائیں گے, میں افریقن کنٹریز کی بات کروں, میں وہاں رہا بھی ہوں کافی, آپ کسی گورنر کے محل میں جب جاتے ہیں تو ایک لائن میں آپ کو 150 مرسیڈیز کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں, اور گورنر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی چابی کسی بھی کرونی کو جناب وہ دے دے, یہ تو بخشش کے طور پہ. بارگیننگ بالکل. اور وہ اتنے بڑے بڑے افریقن کنٹریز میں, آپ کو تو ایڈی امین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایگزیکٹلی, کہ اتنے بڑے بڑے سوٹ کیسز میں وہ ڈالرز بھر کے لے جاتے تھے اور جا کے بزنس کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, اور عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے تھے. اب یہاں پہ بھی وہ سسٹم ہو گیا, لیکن بڑے, کیونکہ اب ترتیب سے ہو رہا ہے, نیٹ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, منی ٹرانسفر بہت ایزی ہو گیا, تو وہ بیگ نظر ہمیں نہیں آتے ہیں, لیکن اکاؤنٹس میں لفافے اب بھی چلتے ہیں. تم نیشنل اسمبلی جوائن نہیں, اب دیکھیں نا کہ اکاؤنٹس میں تو پیسے رکھنا بہت خطرناک ہے نا, ٹریک ہو جاتے ہیں. تو بیگ بالکل یہاں بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کو شاید نظر نہ آتے ہوں, لیکن بیگ ہیں اور بھی بڑے انوویٹو طریقے ہیں پیسے کو. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ تو ٹاپک ہے ہمارا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ ہے ریولوشن. وہ ہے کسی بھی طریقے سے آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں, میں پیسفل انقلاب پہ یقین رکھتا ہوں. شمالی وزیرستان میں بند نہ کر دیں کچھ دن کے لیے. صحیح بات ہے. ابھی بہت سے رپورٹر وہاں سے وزٹ کر کے آئے تو کہتے ہیں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ انسان ہے, بس درخت بھی نہیں ہے, بس سنگلاخ چٹانیں ہیں وہاں پہ. میں نے ٹھیک بولی اردو؟ جی ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تھوڑی صحافت میں آ کے اردو خراب ہو گئی ہے, میں دوبارہ سے لرن کر رہی ہوں کہ میری اردو دوبارہ اچھی ہو جائے. تو جویریہ یہ بند کر دیں کچھ عرصہ. یہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سا ایسا حل پھر ہوگا. اگر ہم ریولوشن کی بات بھی کرتے ہیں تو ریولوشن ہوگا کس طرح؟ کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہو کہ دیر وڈ بی اے ریولوشن ٹو اینڈ دس فلدی بزنس؟ دیر آلویز, جب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سسٹم. سوری, ایک کال لیتے ہیں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے؟ اختر راولپنڈی سے. جی اختر بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو ابھی آپ کا ٹاپک چل رہا ہے پولیٹیکل جو سیاسی جوڑ توڑ, جی جی سر, اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ بھائی nobody is fair with the country, with the people of this پاکستان. جی, کسی کو بھی آپ سے بھی انسیت نہیں ہے ان لوگوں کو.